رکھنا، یہ میرے خیال میں 10 out of 10 جو ہے یہ نمبر چاہتے ہیں مودی جی اور ان کی ٹیم کو کہ ہندوستان نے مطلب اتنی ان کی جو ڈپلومیسی کے لوگ ہیں، جے شنکر صاحب ہو یا باقی لوگ ان کی گورنمنٹ ہو، انہوں نے اتنا سمارٹلی کھیلا کہ یو اے ای کو اس بات پہ کنونس کیا انہوں نے کہ یار آپ آ کے، یہ نہیں کہ آپ جا کے ممبئی میں انویسٹ کریں، آپ بنگلورو میں جا کے انویسٹ کریں، آپ جا کے نیو دہلی میں انویسٹ کریں، یا جا کے مطلب راجستھان میں یا یو پی میں یا کہیں اور جا کے انویسٹ کریں. کہاں پہ انویسٹ کریں؟ کشمیر کے اندر. کہتے رہیں گے لیکن پریکٹیکل جو کام ہے وہ ہندوستان کر رہا ہے. اور ہم جا کے وہاں پہ بے شک یونائٹڈ نیشن کا فورم یا اور بڑے فورمز ہو، وہاں پہ جا کے ہم بے شک جتنا مرضی برا بلا کہہ دیں، لیکن اس کے مقابلے میں وہ ایک ایسا سٹیپ اٹھا لیتے ہیں کہ ہمارے ساری باتوں کا جو ہے ایک طرف اور ان کا وہ ایک سٹیپ جو ہے وہ دوسری طرف. تو یقیناً دوستو سواگت کرتا ہوں آپ سبھی کا آپ کے اپنے یوٹیوب چینل پلٹوار پہ. دوستو بھارت کے ماسٹر سٹروک سے دیوانہ ہوا پاکستان، ہم نے دشمن کو تعریف کرنے پر مجبور کیا. انڈین کشمیر میں بڑے بڑے مالز کھل رہے ہیں، بڑی بڑی فورن انویسٹمنٹس آ رہی ہیں، اور دوسری طرف پاکستان آکوپائڈ کشمیر میں پینے کا صاف پانی تک نہیں ہے، ہاسپٹلز نہیں ہے، مطلب کہ بنیادی سویدھائیں نہیں ہے. تو دوستو ویڈیو کو پورا دیکھیے، ویڈیو اچھا لگے تو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں، سبسکرائب کریں. جے ہند، جے بھارت. انڈین سائڈ کا کشمیر ہے، وہاں پہ بہت ساری ڈیولپمنٹس چل رہی ہیں. ایک تو ہم نے پہلے بھی آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کیا تھا کہ وہاں پہ ایک میگا مال جو ہے اس کی کنسٹرکشن ہو رہی ہے، دبئی کی ایک کمپنی ایمار کر رہی ہے. یہ خبر تھی. اور اس کے ساتھ ساتھ ابھی ایک جو اور خبر آئی ہے وہ یہ ہے کہ وہاں پہ یو اے کی گورنمنٹ ڈرائی پورٹ کی کنسٹرکشن جو ہے وہ کرنے جا رہی ہے اس انڈین سائڈ کے کشمیر میں. یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں، لیکن جب ہم دوسری سائڈ پہ دیکھتے ہیں پاکستان کی طرف، اور پاکستان کا ایک نیریٹو ہے، ایک جسے کہتے ہیں فورن پالیسی کا حصہ ہے. ویسے تو فورن پالیسی ہماری کوئی خاص ہے نہیں، لیکن کہا جاتا ہے کہ یار یہ چیزیں ہماری فورن پالیسی کا حصہ ہے کہ کشمیر کے اوپر جو ہے وہاں پہ ہندوستان کی فوج ہے اور وہ یہ کر رہی ہے. وہاں پہ جو ہیومن رائٹ وائلیشنز ہیں وہ سارا کچھ مطلب میں یہاں پہ اس کو دہرانا نہیں چاہتا، وہ خیر ہے، مطلب وقتاً فوقتاً اس کے اوپر بھی الگ سے ہم بات کرتے ہیں. بٹ رائٹ ناؤ وی آر ڈسکسنگ ویری اسپیشل انویسٹمنٹ فرام یو اے ای ان دا انڈین سائڈ کشمیر. اور میرے خیال میں ایک بہت بڑی خبر ہے. اس کی ڈیٹیلز میں جائیں گے، لیکن اس میں جانے سے پہلے آپ لوگوں سے کہوں گا، جن لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے کہوں گا کہ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا جو ہے وہ بالکل نہ بھولیں. تو بات ہم کیا کر رہے ہیں؟ بات ہم اس وقت کر رہے ہیں انڈین سائڈ کے کشمیر کی. اور یہاں پر ہو کیا رہا ہے؟ یہاں پر ہو یہ رہا ہے کہ مختلف جو کمپنیز ہیں یو اے ای کی، وہ لوگ یہاں پہ انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ایک یقیناً بہت بڑی خبر ہے، چھوٹی خبر نہیں ہے، ایک بہت بڑی خبر ہے ہندوستان کے لیے بھی اور میرے خیال میں پاکستان کے لیے بھی. کیونکہ پاکستان تو یہ سمجھ رہا ہے کہ اس طریقے سے وہاں پہ کوئی جا نہیں سکتا، یہ نہیں ہو سکتا، وہ نہیں ہو سکتا. لیکن کیونکہ اگر ہم یہاں پہ بات کریں انڈین ڈپلومیسی کی، تو وہ بڑی ہی سکسیسفل ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان لوگوں نے بڑے اچھے طریقے سے اپنا جو سسٹم ہے اس کو بہتر کیا ہے باقی دنیا کے ساتھ. اس وقت یو اے کی وہاں پہ انویسٹمنٹ کرنا اس بات کا ثبوت ہے، یعنی ہماری اس بات کو جو پاکستان کا سٹانس ہے اس کو غلط ثابت کر کے دکھایا گیا کہ وہ کہتے ہیں کہ حالات اچھے نہیں ہیں، وہاں پہ اتنی بڑی تعداد میں فوج ہے، لوگ جو ہے وہ حکومت کے خلاف کھڑے ہیں. اس کے باوجود اس طرح کی انویسٹمنٹ کرنا ہمارے لیے یقیناً پاکستان کے لیے جو لوگ یہ باتیں کرتے ہیں کہ ہماری ایک کشمیر کی پالیسی اور اس کو ہم اس سے 1 انچ بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے. آپ 1 انچ پیچھے نہ ہٹے یا 10 انچ پیچھے نہ ہٹے، بٹ دا تھنگ از کہ ان لوگوں نے ایک بڑا مضبوط قسم کا سٹیپ اٹھایا ہے. پہلے اس میگا جو مال وہاں پہ شاپنگ مال بنا رہی ہے ایمار کمپنی، اس کی انویسٹمنٹ ہے. اور انویسٹمنٹ سے بڑھ کر سب سے بڑی چیز جو مجھے اس میں نظر آ رہی ہے، انویسٹمنٹ تو شاید ہندوستان کے پاس بھی پیسہ ہے اور ان کے لوگ بھی، ان کی کمپنیز بھی بڑی بڑی کمپنیز ہیں جو دنیا بھر میں کام کرتی ہے. تو یقیناً یہ نہیں ہے کہ وہاں پہ ان لوگوں نے
پیسہ نہیں لگایا ہوگا ہوٹل انڈسٹریز میں یا پھر کسی اور چیزوں میں پیسہ نہیں لگایا ہوگا، لیکن جیسے ہی آپ کے ملک میں، یعنی یہ ایک ٹرسٹ ہے کہ آپ کے ان علاقوں میں بھی باہر کی کمپنیز آ کے پیسہ لگانا چاہتی ہیں جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یار یہاں پہ حالات جو ہے وہ بہتر نہیں ہے، حالات سازگار نہیں ہے، کیونکہ انویسٹرز، آپ کو پتا ہے کہ انویسٹر جو ہے وہ کہا جاتا ہے، جو اس کے ایکسپرٹس ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ بالکل ایک مطلب جس طرح کبوتروں کا ایک پورا، جسے کہتے ہیں کہ کافی سارے مطلب کبوتر ہوتے ہیں یا چڑیا سپیروز ہوتی ہے، وہ مطلب دانا کھا رہی ہوتی ہے، لیکن جیسے کوئی چھوٹی سی پتھری بھی وہاں گرتی ہے تو یہ ایک دم سے نا اڑنے لگتی ہے۔ تو اسی طریقے سے انویسٹرز بھی یہ ساری چیزیں دیکھتا ہے، وہ یہ دیکھتا ہے کہ یار ایک جگہ پہ انسرجنسی کتنی ہے، میں جن لوگوں کو وہاں پہ ڈپلائے کروں گا ان کی پروٹیکشن کا کیا ہوگا، اس کے ساتھ ساتھ جو میں پیسہ وہاں پہ لگا رہا ہوں اس کا مجھے ریٹرن کس طریقے سے ہوگا، اور اگر ایسی کوئی سچویشن ہوتی ہے تو آیا اس کا ریٹرن بھی ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ پھر لاسٹ دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ از کہ ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری کہا جاتا ہے، کہ بھائی یہاں پہ ایک دو ممالک یعنی ہندوستان اور پاکستان کے بیچ میں ایک مسئلہ چلتا آ رہا ہے کافی عرصے سے، تو اس کے حوالے سے بھی مطلب شور شرابہ ہوتا رہتا ہے۔ لیکن یہ انویسٹمنٹ اگر امریکہ کرتا، اسرائیل کرتا یا کوئی اور ملک کرتا تو اور بات تھی، لیکن یہ کر رہے یو اے ای، اور یہاں پہ میں یہ بات کر رہا ہوں کہ ہندوستان نے مطلب اتنی ان کی جو ڈپلومیسی کے لوگ ہیں، جے شنکر صاحب ہو یا باقی لوگ ان کی گورنمنٹ ہو، انہوں نے اتنا سمارٹلی کھیلا کہ یو اے ای کو اس بات پہ کنونس کیا انہوں نے کہ یار آپ آ کے، یہ نہیں کہ آپ جا کے ممبئی میں انویسٹ کریں، آپ بنگلورو میں جا کے انویسٹ کریں، آپ جا کے نیو دہلی میں انویسٹ کریں، یا جا کے مطلب راجستھان میں یا یو پی میں یا کہیں اور جا کے انویسٹ کریں، کہاں پہ انویسٹ کریں؟ کشمیر کے اندر۔ یہ پوائنٹ بڑا امپورٹنٹ ہے ہم لوگوں کے لیے، مطلب ایز اے پاکستانی یا پاکستانی گورنمنٹ جو اختیار رکھتے ہیں جو لوگ، ان کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے کہ یار ہمارے ہاں اس طرف والی کشمیر میں ہم سی پیک کرتے رہتے ہیں، بناتے رہتے ہیں، لیکن ابھی تک تو خیر کام رکا ہوا ہے، سلو ہے یا جو بھی ہے، لیکن ہندوستان نے اس کے اوپر پوائنٹ آؤٹ کیا تھا کہ بھائی یہاں پہ آپ سی پیک بنا ہی نہیں سکتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ڈسپیوٹڈ ٹریٹری ہے، ہمارا آپ کا اس پہ جھگڑا ہے، یہ ابھی نہ آپ کا ہے نہ ہمارا ہے شاید، یا جو بھی ان کا ایک سٹانس تھا، لیکن ہماری طرف سے ایک مکمل خاموشی ہے۔ اور اس کی وجہ جو مجھے شاید تھوڑی سی سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ شاید پاکستان کی سنوائی نہیں ہو رہی۔ یہ میں نہیں مانتا کہ پاکستان کی یو اے کی گورنمنٹ سے بات نہیں ہوتی ہوگی یا بات نہیں کی ہوگی، یا سعودی عربیہ سے ان کی بات نہیں ہوتی یا نہیں کی ہوگی، کیونکہ سعودی عربیہ کا بھی بہت سارا انویسٹمنٹ ہے وہاں پر اور یو اے کا بھی انویسٹمنٹ ہے، لیکن اب اسپیسیفک ایریا میں انویسٹ کرنا، یہ میرے خیال میں 10 آؤٹ آف 10 جو ہے یہ نمبر چاہتے ہیں مودی جی اور ان کی ٹیم کو، کہ بھائی آپ نے جو مدعا ہم کہہ رہے تھے کہ ایک ڈسپیوٹ ہے، بھائی یہاں پہ یہ چیزیں ہو رہی ہیں، ہمارا ہم کلیم کرتے ہیں باقاعدہ مختلف فورمز کے اوپر، یونائٹڈ نیشن میں جاتے ہیں، او آئی سی میں جاتے ہیں، یا کسی اور جگہ پہ ہم جاتے ہیں، سارک میں ہم جاتے ہیں، تو یہ ہم یہ مدعا اٹھاتے ہیں۔ لیکن اب وہ مطلب اگر ہم یہ مدعا اٹھاتے بھی ہیں، نیکسٹ اگر جنرل اسمبلی کا 2022 میں اجلاس ہوتا ہے اور اس میں ہم یہ بات کرتے ہیں کہ بھائی یہ ہوتا ہے، یہ ایک پوائنٹ بڑا جسے کہتے ہیں کہ ایک بڑا ویلڈ قسم کا پوائنٹ ہے مطلب ہندوستان کے پاس، وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ بھائی ٹھیک ہے آپ یہ کہتے ہیں، ہو سکتا ہے آپ کی بات ٹھیک ہو، لیکن اگر ایک ملک وہاں پہ آ کے انویسٹ کر رہا ہے اتنے ملین یا اتنے بلین ڈالرز، تو اس کے پیچھے کیا کہانی ہے؟ ویسے کر رہا ہے مطلب وہ کوئی پاگل تو ہے نہیں، کیونکہ انویسٹر بڑا سوچ سمجھ کے جا کے اپنا پیسہ لگاتا ہے، کہیں کا بھی انویسٹر ہو، وہ دبئی کا ہو یا امریکہ کا ہو یا کسی اور ایکس وائی زیڈ کا ہو یا ایون پاکستان، ہندوستان یا بنگلہ دیش کا ہو، کیونکہ وہ پہلے یہ سوچتا ہے، ان کو یہ ساری چیزیں وہ یہ دیکھتا ہے، اس کے بعد جا کر وہ وہاں پر پیسہ جو ہے وہ کر رہا ہوتا ہے، مطلب لگا رہا ہوتا ہے۔ ایسے نہیں ہے کہ مطلب وہ جا کے اور وہ کہیں کہ اچھا جی بس ٹھیک ہے میں تو پہنچ رہا ہوں وہاں پر اور میں پیسہ ایمی مطلب پہن دوں گا، ایسا کبھی کوئی نہیں کرتا۔ تو یہ ساری چیزیں کہ وہاں پہ ان کی آلریڈی ایک کمپنی کام کر رہی ہے، اب باقی کمپنیز ان کی آ کے اگر ایک کمپنی یو اے کی آئے گی تو یہ آلریڈی ایک بہت بڑا ایسا ملک ہے،
पैसों के हवाले से अगर हम उनको देखते हैं कि दुनिया की बड़ी कंपनीज के हेड ऑफिस जो है वो दुबई में होते हैं। अब उनके लिए ये मैसेज जाएगा कि यार अगर यूएई यहाँ से गवर्नमेंट यहाँ से जाकर उस एरिया में इन्वेस्ट करता है, इट्स मीन कि वहां पर कुछ है। क्योंकि यूएई कोई ऐसा गलत इन्वेस्टमेंट ना करता है और बड़ी एक जिसे कहते हैं कि फेमस है, मतलब दुनिया में कारोबार के हवाले से लोग जानते हैं और लोग बड़ा मतलब एक बड़ी क्रेडिबिलिटी है उनकी दुनिया भर में। तो यकीनन हिंदुस्तान ने एक ऐसा मैं कहता हूं कि 2022 में एक ऐसा कार्ड खेला कि जिसकी वजह से जो कश्मीर इशू है, हम बात करते हैं, हमारी हुकूमतें बात करती रहती हैं, हमारी जिसे कहते हैं कि मुख्तलिफ किस्म के हमारा फॉरेन ऑफिस बात करता है, हमारी जो फौज है, डीजीएसपीआर की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कुछ दिन पहले हुई, वो बात करते हैं, हम सारे करते हैं। लेकिन जब ये वाली चीज आती है तो ये मेरे ख्याल में इसका जो जवाब है वो कोई नहीं होता। फिर एक चीज और यहां से ये होती है कि इस तरफ के कश्मीर में एयरपोर्ट नहीं है, इस तरफ के कश्मीर में कोई बड़ा मतलब स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल नहीं है। फिर यूएई कहते हैं कि भाई हम आपको इंफ्रास्ट्रक्चर भी बना के देते हैं, अगर आप कहते हो तो हम मतलब जो दूर अफ्तादा इलाके यानी दूर इलाके हैं वहां पे मेन श्रीनगर से या बाकी जो डेवलप्ड है, तो वहां पे भी हम आपको इंफ्रास्ट्रक्चर जो है मुख्तलिफ किस्म का उसको एक्सपेंशन उसकी हम करके आपको देते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है। उसके साथ फिर हमारे साइड के कश्मीर के लोग कहेंगे कि भाई ठीक है, हम पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा भी लगाते हैं, हमने पाकिस्तान के साथ इलाहाक भी किया हुआ है, हम पाकिस्तान के आइन और कानून को भी मानते हैं। दूसरी तरफ दूसरी साइड के कश्मीर की सारी चीजें उनके सामने हैं कि भाई वो लोग जो हिंदुस्तान के खिलाफ लड़े हैं और अब भी लड़ रहे हैं, सारे नहीं लड़ते होंगे लेकिन कुछ नंबर है जो वहां पर मौजूद है आज भी, लेकिन उसके बावजूद वहां पे इस लेवल की डेवलपमेंट हो रही है। लेकिन उसके बदले में हम यहाँ पे मतलब बड़े मतलब किसे कहते हैं पुरअमन तरीके से रहते हैं, शांत रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद ये चीजें नहीं है।